السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم جماعت دہم کا سماجی سائنس حصہ جغرافیہ کا پہلا سبق ہندوستان ہمارا ملک کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں ہوں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول جگت گلبرگہ جنوب۔ یہ ویڈیو لیسن آپ سوشل سائنس ورلڈ نامی یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ پیارے بچوں، اس اسکرین پر آپ کو گلوب کی تصویر دکھائی دے رہی ہے۔ یہ ہماری دنیا کا ایک نمونہ ہے۔ آپ کو جب بھی نقشہ دیکھیں یا گلوب دیکھیں تو ہمیشہ سمتوں کا تعین کرنا آنا چاہیے۔ نقشے میں اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے اسے ہم شمال کہیں گے، اور اس کے اپوزٹ میں، اس کے ضد میں جو حصہ نیچے ہوتا ہے اسے ہم جنوب کی سمت مانیں گے۔ سیدھے طرف مشرق ہوگا تو اور دائیں طرف مغرب کا جو ہے سمت مانا جائے گا۔ آپ تمام بچوں کو یہ سمتوں کا تعین کرنا آنا چاہیے۔ پیارے بچوں، ہم ہمارے گلوب کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، جیسا کہ اس لکیر سے دکھایا جا رہا ہے۔ اوپر والے حصے کو ہم کیا کہیں گے؟ شمالی نصف کرہ۔ شمالی یعنی شمال کی جانب کا، نصف یعنی آدھا، کرہ یعنی دائرہ۔ اسی طرح نیچے کے حصے کو ہم کہیں گے جنوبی نصف کرہ۔ تو اس جو ہے گلوب میں آپ ہندوستان کو دیکھ رہے ہیں تو وہ کہاں واقع ہے؟ جی ہاں، ہمارے دنیا کے شمالی نصف کرہ میں ہندوستان واقع ہے۔ اور پیارے بچوں، آپ نے طول بلد اور عرض بلد کے بارے میں پڑھ رکھا ہے۔ بیچوں بیچ والی عرض بلد کو ہم خط استوا کہتے ہیں یا 0 ڈگری عرض بلد بھی کہا جاتا ہے۔ جغرافیہ میں خط استوا کے اوپر 90 عرض بلد پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح جنوبی حصے میں بھی 90 عرض بلد پائے جاتے ہیں۔ ہر ایک عرض بلد کو 1 ڈگری دی گئی ہے۔ اسی طرح اس میں چند اہم جو ہے عرض بلد پائے جاتے ہیں، اس میں ایک ہے 23.1/2 ڈگری شمالی عرض بلد۔ اس کو ایک نام دیا گیا ہے خط سرطان۔ آپ جو ہے یہاں پر گلوب میں دیکھ رہے ہیں خط سرطان ہمارے ملک بھارت سے بیچوں بیچ سے ہو کر گزرتا ہے۔ اس سے ہم مقامات کی جو ہے نشاندہی اور تعین کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور اہم خط ہے ہمارے گلوب پر، اسے کہا جاتا ہے خط جدی۔ اس کی جو ڈگری ہے 23.1/2 ڈگری جنوبی عرض بلد بھی اسے کہا جاتا ہے۔ تو اس کے دو نام ہیں، خط جدی اور 23.1/2 ڈگری جنوبی عرض بلد۔ خط استوا کو بھی ہم خط استوا بھی کہیں گے، 0 ڈگری عرض بلد بھی کہہ سکتے ہیں۔ خط سرطان کو 23.1/2 ڈگری شمالی عرض بلد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہوا بنیادی باتیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جو ہے اوپر والے حصے کو، یعنی پورا جو ہمارے گلوب میں قطب پر یعنی کارنر پہ جو پائے جاتے ہیں ان کو شمالی قطب کہا جاتا ہے، اور اسی طرح جنوب کے بالکل نچلے حصے کا جو قطب ہے اسے جنوبی قطب یا جنوبی سرا بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں پر آپ کو 90 ڈگری جو ہے جنوبی عرض بلد، شمال میں 90 ڈگری شمالی عرض بلد دیکھنے کو ملتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ تمام خیالی اور فرضی خطوط ہیں تاکہ ہم دنیا کے مقامات کو پہچان سکیں۔ اسی طرح ہمارے گلوب پر عمودی کھڑی لکیریں بھی کھینچی گئی ہیں جسے ہم طول بلد کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، طول بلد سے ہم کیا جانتے ہیں؟ ہم طول بلد سے وقت کو جو ہے معلوم کر سکتے ہیں۔ عرض بلد سے مقامات کی نشاندہی ہوتی ہے، طول بلد سے وقت معلوم کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ جی ہاں، یہ ہمارے ملک ہندوستان کا نقشہ ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتلایا ہے نقشے کا اوپری جو سرا ہوتا ہے اسے ہم شمال کہیں گے، نچلے حصے کو جنوب کہیں گے، سمت کے
حساب سے سیدھے طرف مشرق اور دائیں طرف مغرب ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اور 4 سمتیں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر جنوب اور مشرق کے علاقے کے بیچ کے حصے کو جنوب مشرقی علاقہ، مشرق اور شمال کے بیچ کے علاقے کو شمال مشرقی علاقہ، اور اسی طرح جنوب مشرقی علاقہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح سمتیں ٹوٹل 8 پائی جاتی ہیں۔ پیارے بچوں، خلیج بنگال جنوب مشرقی علاقے میں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح جنوب مغرب میں کون سا سمندر پایا جاتا ہے؟ جی ہاں، بحر عرب پایا جاتا ہے۔ تو جنوب میں بحر ہند پایا جاتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ملک بھارت جزیرے نما ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے 3 طرف پانی یا سمندر ہے اور اوپر ایک طرف خشکی یا پھر زمینی علاقہ پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہندوستان کو جزیرے نما کہا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہندوستان کو بر صغیر بھی کہا جاتا ہے۔ بر صغیر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر متنوع قسم کے مذہب، کلچر، تہذیب، زبانیں، موسم، جغرافیائی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اسی لیے اس مختلف اقسام کو ایک ملک میں سما جانے کی وجہ سے بر صغیر ایک چھوٹی سی دنیا سے کہا جاتا ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب یہاں پائے جاتے ہیں، تقریباً زبانیں یہاں پر بولی جاتی ہیں، مختلف قسم کے کلچر یہاں پر پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کو بر صغیر کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، اب آپ کو یہ جو لکیر آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، یہ 97.25 مشرقی طول بلد ہے۔ اگر آپ کو سوال آیا ہمارا ملک ہندوستان کس طول بلد سے کس طول بلد کے درمیان پھیلا ہوا ہے، تو آپ لوگ جواب میں لکھنا 97.25 مشرقی طول بلد سے لے کر یہ جو مغرب میں دکھائی دے رہا ہے وہ ہے 68.60 ڈگری طول بلد۔ تو ہمارا ملک کس طول بلد پر پھیلا ہوا ہے، کس کس کے درمیان پھیلا ہوا ہے؟ 97.25 ڈگری مشرقی طول بلد سے لے کر 68.60 ڈگری مغربی طول بلد کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ اسی طرح اگر ہم عرض بلد کو دیکھیں گے تو ہمارا ملک بھارت شمالی عرض بلد پر 37.6 ڈگری سے لے کر جنوبی عرض بلد پر 8.4 تک پھیلا ہوا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو یہ یاد رکھنا ہے ہمارا ملک عرض بلد اور طول بلد کے درمیان کہاں سے کہاں تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ جو آپ کو ایک لکیر آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اس کو نصف النہار کہا جاتا ہے، اور اس کی ڈگری ہوتی ہے 82.1/2 ڈگری طول بلد۔ اسی نصف النہار سے ہم ہمارے ملک کا وقت کا تعین کرتے ہیں، وقت کو مقرر کرتے ہیں۔ جب اس حصے میں 12 بجتے ہیں تو پورے ہندوستان کی گھڑیوں کو 12 بتاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ حالانکہ ایک عرض بلد سے دوسرے عرض بلد کو پہنچنے تک 1 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے، مگر اس سے بہت سارے مشکلات اور کنفیوژن پیدا ہوتے ہیں، اس لیے پورے ملک میں ایک ہی وقت رکھا گیا ہے، وہ رکھا گیا ہے نصف النہار کی بنیاد پر۔ تو پیارے بچوں، میں نے جب ابھی آپ کو خط سرطان کے بارے میں سمجھایا تھا، یہ خط سرطان ہے جو ہمارے ملک سے ہو کر گزرتا ہے۔ اس کی ڈگری آپ کو پتا ہے 23.1/2 ڈگری شمالی عرض بلد۔ آپ کو یہ تمام چیزیں یاد رکھنی ہیں اور نقشے میں اسی طرح نشاندہی کرتے جانا ہے تاکہ آپ ایگزام میں اچھے سے اچھے مارکس حاصل کر سکیں۔ یہ جو دائرہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ کون سے جزائر ہیں بچوں؟ یہ ہیں انڈمان و نکوبار جزائر، یہ ہمارے ملک کا حصہ ہیں۔ اسی طرح یہاں پر بھی چند جزائر ہیں جس کو ہم کیا کہیں گے؟ لکشدیپ کے جزائر کہیں گے، یہ بھی ہمارے ملک کا ہی حصہ ہے۔
ہمارا ملک ہندوستان دنیا کے کل رقبے کا 2.42% حصہ زمین رکھتا ہے۔ تو یہ تمام نکات آپ کو یاد رکھنے ہیں۔ اب دیکھیں گے ہم وسط کے بارے میں، یعنی ہمارے ملک کی لمبائی کتنی ہے اور چوڑائی کتنی ہے۔ اگر ہم لمبائی شمال سے جنوب تک ناپیں گے تو ہوگی 3214 کلومیٹر۔ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک ہمارے ملک کی لمبائی کتنی ہے؟ 3214 کلومیٹر۔ اسی طرح ہمارے ملک کی چوڑائی دیکھیے بچوں کتنی ہے؟ وہ ہے 2933 کلومیٹر۔ کچھ سے لے کر کچھہار تک اگر ہم ناپیں گے تو وہ ہوگی 2933 کلومیٹر۔ پیارے بچوں، ہمارے ملک کا کل رقبہ یعنی ہمارے ملک میں کل کتنے کلومیٹر زمین پائی جاتی ہے وہ کہلاتا ہے 32,87,263 مربع کلومیٹر۔ تو ہمارے ملک کا کل رقبہ کتنا ہے بولیے؟ 32,87,263 مربع کلومیٹر۔ یہ آنکڑا بھی آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اب ہم ہمارے ملک کی سرحدوں کے بارے میں جانیں گے۔ ہمارے ملک کی 2 طرح کی سرحدیں ہیں، ایک زمینی سرحد، ایک آبی سرحد۔ یہ جو آپ کو لکیر آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یہ مغربی آبی سرحد ہے۔ اسی طرح یہ جو سرخ رنگ میں دکھایا جا رہا ہے وہ مشرقی آبی سرحد ہے۔ اگر ان دونوں کی لمبائی ہم دیکھیں گے، ناپیں گے تو 6100 کلومیٹر ہوتی ہے۔ اگر ہم انڈمان اور لکشدیپ کے جزائر کو بھی ناپ لیں گے، ان کی بھی جو ہے آبی سرحد کو ناپ لیں گے تو وہ لمبائی ہوگی 7516.5 کلومیٹر۔ اتنی لمبی آبی سرحد ہمارا ملک رکھتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک کی زمینی سرحد ہے 15,200 کلومیٹر۔ جہاں آبی سرحد ختم ہوتی ہے وہاں سے زمینی سرحد شروع ہوتی ہے۔ گجرات سے لے کر راجستھان، پنجاب، جموں کشمیر، ہماچل پردیش، پھر اتر پردیش سے ہوتے ہوئے شمال مشرقی علاقے تک پہنچ کر جو ہم ناپتے ہیں اس کا جو ہے کل لمبائی ہوتی ہے 15,200 کلومیٹر۔ تو اب ہم ہمارے ملک کے پڑوسی ممالک کون سے ہیں یہ جانیں گے۔ اس نقشے میں میں نے کوشش کی ہے کہ جہاں پر وہ ملک ہے وہیں پر اسے نشاندہی کر کے آپ کو بتلاؤں۔ یہ جو ملک آپ کو دکھائی دے رہا ہے ہمارے پڑوس میں وہ ہے پاکستان۔ اوپر جموں کشمیر کے یہاں تھوڑا سا حصہ افغانستان کا لگتا ہے، اسی لیے یہ بھی ہمارا پڑوسی ملک ہے۔ ہماری زمینی سرحد کا سب سے بڑا جو ملک ہے جس کے ساتھ ہماری زمینی سرحد سب سے زیادہ لگتی ہے وہ ہے چین۔ اس کے بعد جو ملک ہے ہمالیہ کے دامن میں وہ نیپال ہے جو ہمارا پڑوسی ملک ہے۔ یہ بھوٹان ہے، یہ بھی ہمارا ایک پڑوسی ملک ہے۔ اسی طرح میانمار یا برما یہ بھی ہمارا پڑوسی ملک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش بھی ہمارا پڑوسی ملک ہے۔ پیارے بچوں، اس کے ساتھ ساتھ سری لنکا کو بھی ہم پڑوسی ملک کہیں گے۔ زمینی سرحد بھلے ہی نہ لگتی ہو مگر آبی سرحد اس سے ملتی ہے۔ ہندوستان اور سری لنکا کو خلیج منار نامی ایک چھوٹا سا سمندری حصہ جو ہے علیحدہ کرتا ہے، اسے یہاں پر نشاندہی کر کے بتلایا جا رہا ہے۔ اکثر یہ بھی سوال امتحان میں پوچھا جاتا ہے، تو آپ تمام اس کو غور سے دیکھیے اور یاد رکھ لیجئے، بار بار مشق کیجئے تاکہ آپ اچھی طرح سے جغرافیہ کو سمجھ سکیں۔ اب دیکھیں گے ہمارے ملک کا انتظامی تقسیم۔ ہمارے ملک ہندوستان میں 28 ریاستیں اور 8 مرکزی علاقے ہیں۔ کتنی ریاستیں ہیں بچوں؟ 28 اور مرکزی علاقے کتنے ہیں؟ 8 ہیں۔ اور دہلی، یہ جو آپ کو تارے والا نشان دکھائی دے رہا ہے یہ ہمارے ملک ہندوستان کا قومی پایہ تخت ہے جس کا نام دہلی ہے۔
اسی طرح ہمارے ملک کی سب سے بڑی ریاست کون سی ہے بچوں؟ راجستھان ہے۔ سب سے چھوٹی ریاست گوا ہے۔ دیکھیے ہمارے کرناٹک کے مغرب میں پائی جاتی ہے۔ اسی طرح نئی وجود میں آنے والی جو ریاست ہے وہ تلنگانہ ہے۔ تو یہاں پر یہ سبق ختم ہوتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اسے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ حافظ، شکریہ، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔